آج جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو دکھوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ بڑا ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اس کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ جو بندہ ان کلمات کو پڑھ لے گا انشاءاللہ بفضل خدا چند ہی دن کے اندر اندر اس کے تمام دکھ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مصیبتوں سے آپ کو نجات ملے گی۔ مشکلات چاہے پہاڑ جتنی ہی کیوں نہ ہو، بس آپ اس عمل کو تھام لیں، اس وظیفے کو کر لیں۔ اللہ کے دو اسماء اعظم ہیں اور ایک قرآنی آیت ہے۔ جو بندہ ان کلمات کو پڑھ کے اللہ سے کچھ مانگے گا تو میرا رب اسے ضرور عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے میرا رب آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کی اجازت عام ہے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ آپ اس وظیفے کو تمام مقاصد میں کامیابی کے لیے کر سکتے ہیں، مسائل و مشکلات سے نجات پانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ چھوٹا سا عمل ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ گھر میں خیر رہے گی۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ آج کا وظیفہ یا قادرو یا نافیو، یا قادرو یا نافیو۔ آپ نے پریشانی اور مصیبت کے عالم میں ان کلمات کو کثرت سے پڑھنا ہے، بے بہا پڑھنا ہے، لا تعداد پڑھنا ہے۔ جتنا آپ کا دل چاہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ ان کلمات کو لازم پڑھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے آیت مبارکہ پڑھنی ہے، وہ آیت مبارکہ اتنی طاقت و تاثیر والی ہے کہ اس کے جواب میں جن اللہ رب العزت کی بڑائی اور تعریف بیان کرتے ہیں، اور وہ قرآنی آیت سورۃ رحمان کی آیت نمبر 13 ہے، وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کو بھی آپ نے لا تعداد اور کثرت سے پڑھنا ہے، جتنا آپ کا دل چاہے، بہت زیادہ پڑھنا ہے، بے بہا پڑھنا ہے۔ پورا دن آپ کے پاس ہوگا جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا۔ اس کے علاوہ جو بندہ ان کلمات کو روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنا لے گا انشاءاللہ بفضل خدا پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، دکھوں سے آپ کو نجات ملے گی۔ اور اس وظیفے کو، ان قرآنی کلمات کو، اسماء اعظم کو، قرآنی آیت کو جنتی پھل کا شفایہ عمل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ جنتی پھل پانے کا بڑا ہی کمال عمل ہے۔ جو بندہ اس عمل کو کر لے گا، اس وظیفے کو تھام لے گا انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت بری نظر کرم اس بندے پہ چھا جائے گی، اور اللہ رب العزت اسے طرح طرح کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے ضرور مالا مال کرے گا۔ یاد رکھیں، جنوں انسان کے لیے اپنی گناہ گوئی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اس آیت کریمہ میں انہیں مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ان گنت نعمتیں تم سے تقاضا کرتی ہیں کہ اس کے احسانات کا دل سے اور زبان عمل سے اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے جنوں انسان کو ان کی یاد دلائی ہے کہ وہ ہر نعمت کے ذکر کے درمیان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بار بار اپنی نعمتوں کو اللہ رب العزت نے اس سورت مبارک میں انسانوں کو، جنوں کو یاد دلایا ہے۔ تو اس سورت کے پڑھنے سے گھر سے مختاجی ختم ہوگی، آپ مالدار ہوں گے، کاروبار میں خیر و برکتیں ہوں گی، گھر میں خیر و برکتیں ہوں گی، اللہ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برسے گی۔ اس کے علاوہ ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی، جو بھی آپ کے دل کی خواہش ہوگی ضرور پوری ہوگی۔ جو بندہ اس وظیفے کو کر لے گا انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کی اس بندے پہ بارش برسائے گا۔ اس کے علاوہ اگر روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو 41 مرتبہ آپ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ورد کرنا ہے، اور یا قادرو یا نافیو کو آپ نے روزانہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن لا تعداد آپ نے پڑھنا ہے، کثرت سے پڑھنا ہے، بے شمار اور بے بہا پڑھنا ہے۔